بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بارہ سورہ تکویر کے ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم پہلی 14 آیات کی ترکیب کریں گے۔ دیکھیں، ترکیب کے اعتبار سے جو اس میں سمجھنے والی باتیں ہیں وہ ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں، پھر انشاءاللہ یہ ساری ترکیب آسان ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہاں سے لے کے نا اذا الشمس کورت سے لے کے اذا الجنۃ ازلفت، یہ جو 13 آیات ہیں، یہ 13 آیات بن رہی ہیں شرط، اور یہ جو 14ویں آیت ہے علمت نفس ما احضرت، یہ بنے گی جزا۔ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ مفسر یعنی جس کی تفسیر کی جائے، اور مفسر جس کو تفسیر بھی کہتے ہیں، ان دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ یا تو مفسر آئے گا یا پھر اس کی تفسیر آئے گی، کیونکہ جب تفسیر آ جاتی ہے تو پھر مفسر کے اندر جو فعل ہوتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی؟ اب جیسے یہ نا اذا الشمس، اذا حرف شرط ہے، یہ جو الشمس ہے یہ فاعل ہے فعل محذوف کا۔ فعل محذوف کیا ہے یہاں پہ؟ وہ یہی کورت ہے۔ کورت یہ فعل محذوف کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر بنے گا، اور یہ جو کورت جو فعل مذکور ہے یہ اسی فعل محذوف کورت کی تفسیر کر رہا ہے۔ تو اصول اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ فعل محذوف کی تفسیر جو فعل مذکور کر رہا ہو، اس محذوف اور مذکور دونوں فعلوں کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ مفسر اور مفسر کا اجتماع یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو کورت یہ فعل مجہول ہوگا، اس میں ہی ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس جملہ مفسر کے لیے بن جائے گا مفسر، یا آپ یہ کہیں کہ مفسر کے لیے بن جائے گا تفسیر۔ تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے سارے جملے بھی ایسے ہی ہیں۔ اذا النجوم انکدرت، یہ بھی ایسے ہی ہے، واو حرف عطف، اذا حرف شرط، النجوم یہ فاعل ہوگا فعل محذوف انکدرت کا، اس انکدرت فعل محذوف کی تفسیر یہ انکدرت فعل مذکور کر رہا ہے۔ انکدرت فعل، اس میں ہی ضمیر اس کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مفسر کے لیے تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے بھی سارے ایسے ہی ہے۔ اذا حرف شرط ہے، الجبال یہ فاعل ہے فعل محذوف سجرت کا، اس سجرت فعل محذوف کی تفسیر یہ سجرت فعل مذکور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے العشار یہ فاعل ہے فعل محذوف اطلت کا، اس فعل محذوف اطلت کی تفسیر یہ اطلت فعل مذکور کر رہا ہے۔ وحوش یہ بھی ایسے ہی ہے، فاعل ہے فعل محذوف حشرت کا، جس کی تفسیر یہ حشرت فعل مذکور کر رہا ہے۔ یہ بھی ایسے ہی، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اذا یہ حرف شرط ہے، الموعودہ یہ نائب فاعل بنے گا سئلت فعل محذوف کا، اس سئلت فعل محذوف کی تفسیر یہ سئلت فعل مذکور کر رہا ہے۔ تو سئلت فعل مذکور، اس میں ہی ضمیر اس کے لیے نائب فاعل، اور یہ جو پورا جملہ ہے نا بأي ذنب قتلت، یہ اس کے لیے بنے گا سئلت کے لیے مفعول۔ کس طریقے سے؟ با حرف جر، ای مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر قتلت فعل کے متعلق ہے، قتلت فعل مجہول، اس میں ہی ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ ہو کر پھر یہ سئلت کے لیے بن جائے گا مفعول۔ تو سئلت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مفسر کے لیے تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ دوبارہ معطوف۔ آگے بھی ایسے ہے، صحف و نشرت، صحف یہ بن جائے گا نائب فاعل نشرت فعل محذوف کا، جس کی تفسیر یہ نشرت فعل مذکور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے السماء یہ نائب فاعل بن جائے گا کشطت فعل محذوف کا، جس کی تفسیر یہ کشطت فعل مذکور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جہیم بھی ایسے ہی ہے، جنت بھی ایسے ہی ہے۔ تو سارے کے سارے جملے مل کر یہ بن جائیں گے معطوف علیہ، معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور یہ والا جملہ بن جائے گا اس کے لیے جزا۔ اب جزا کی ترکیب دیکھ لیں۔ علمت یہ فعل ہے، نفس یہ اس کے لیے فاعل ہے، میم الف ما اسم موصول، احضرت فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ علمت کے لیے مفعول ہے، علمت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو پہلے ہم نے شرط بنایا تھا اس شرط کے لیے جزا بن جائے گا۔ تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔